ہم پٹی کرانا چاہتی ہو، یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بچ کر آئی گئی ہو، ورنہ یہ درندے تمہیں ان وحشیوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے جو ڈاکو بن کر آئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، لڑکی نے جھنجھلا کر کہا۔ پہلے ہمیں بھی یہی شک تھا، لیکن اس شخص نے میرے سارے شکوک رفع کر دیے ہیں۔ اس نے 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کر کے مجھے بچایا ہے۔ اس نے ہرمن کو سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ شخص اسے بار بار کہتا تھا کہ مجھے یہیں مرنے دو اور تم چلی جاؤ۔ صلیبیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ اتنے زیادہ افسروں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اس زخمی کی مرہم پٹی کرو۔ عالم جاسوس تک اس کی طرف توجہ نہ دی۔ لڑکی ان کے ساتھ اندر نہیں جا رہی تھی۔ آخر کسی نے کہا کہ زخمی کو کمرے میں لے چلو اور فوراً پٹی کرو۔ اسے اٹھوا کر لے گئے اور لڑکی اپنے افسروں کے ساتھ چلی گئی۔ اسے کہا گیا کہ وہ بیان کرے کہ کس طرح زندہ بچی ہے۔ اس نے پوری تفصیل سے سنا دیا۔ اس دوران اس کے لیے وہیں کھانا اور شراب آ گئی۔ اس نے کہا، اگر زخمی کو کھانا کھلایا جا چکا ہے تو میں کھاؤں گی، میں ذرا اسے دیکھ آؤں۔ وہ جانے کے لیے اٹھی۔ ٹہر دلو زینا، ہرمن نے اسے بڑے رعب سے کہا، تم دوسری بار صلیب کی فوج کے احکامات کے خلاف درزی کر رہی ہو۔ پہلے تمہیں اندر چلنے کو کہا گیا تو تم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے زخمی کو اٹھاؤ۔ اب تم بلا اجازت اور بدتمیزی سے باہر جا رہی ہو۔ یہ سب صلیبی فوج کے اعلیٰ احکام ہیں اور یہاں 2 صلیبی حکمران بھی بیٹھے ہیں۔ جانتی ہو اس حکم عدلی اور بدتمیزی کی سزا کیا ہے؟ 10 سال سزائے قید۔ اور جب تم یہ حکم عدول دشمن کے ایک معمولی سے عہدیدار کی خاطر کر رہی ہو تو تمہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ کیا صلیبی حکمران اور کمانڈر اس انسان کو اس کا صلہ نہیں دیں گے؟ اس نے ان کی ایک تجربہ کار جاسوسہ کی جان اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچائی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ میرے دشمن کی فوج کا عہدیدار ہے، لیکن میں اسے دشمن اس وقت کہوں گی جب وہ اپنی فوج میں واپس چلا جائے گا۔ دشمن ہر حال میں اور ہر جگہ دشمن ہے، ایک صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا۔ فلسطین میں ہم نے کتنے مسلمان کو زندہ رہنے دیا ہے، ان کی نسل ہم کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے مذہب کے دشمن ہیں۔ دنیا پر صرف صلیب کی حکمرانی ہوگی، ایک زخمی مسلمان ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بیٹھ جاؤ۔ لڑکی بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی صبح سے شوبک میں ایک نئی سرگرمی شروع ہو گئی۔ یہ فوجی نوعیت کی سرگرمی تھی۔ شوبک شہر کے لوگ اس سرگرمی سے بے نیاز اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے جا رہے تھے۔ قلعے سے فوجیں نکل رہی تھیں، سامان بھی ادھر ادھر کیا جا رہا تھا۔ باہر سے آنے والے فوج کی عارضی خیمہ گاہ کے لیے جگہ خالی کی جا رہی تھی۔ رسد اکٹھی کرنے کے لیے اونٹوں کی قطاریں آ رہی تھیں۔ فوجی ہیڈ کوارٹر میں بھی بھاگ دوڑ تھی۔ یہ ساری تیاری صلاح الدین ایوبی کا حملہ روکنے کے لیے کی جا رہی تھی اور ان کے احکامات پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا جو گزشتہ رات کے پلان کے مطابق دیے گئے تھے۔ ہر ایک افسر اس افراتفری میں مصروف تھا۔ چند ایک بڑے افسر کرک روانہ ہو گئے تھے۔ صرف ایک لڑکی تھی جو اس سرگرمی اور بھاگ دوڑ سے لا تعلق تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو زخمی حدید کو لائی تھی۔ اس کے افسر ہرمن نے اسے لوزینا کے نام سے پکارا تھا۔ رات اسے کانفرنس کے کمرے سے آدھی رات کے بعد فراغت ملی تھی۔ وہ جاسوسی کے خصوصی شعبے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے کانفرنس میں اس کی ضرورت تھی۔ اسے قاہرہ کے ان افراد کے متعلق رپورٹیں لینی تھیں جن کے پاس وہ جاتی رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد نیند اور گھڑ سوار کی تھکن نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ کانفرنس کے بعد ایک افسر نے اسے کہا تھا، اسے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تمہیں اس کی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری ڈیوٹی ایسی ہے جس میں ایسے جذبات کامیاب نہیں ہونے دیا کرتے۔ اور اس کے اپنے شعبے کے بڑے افسر ہرمن نے اسے کہا تھا، اگر آج رات میں نہ ہوتا تو کونراڈ اور گے آف لوزینان جیسے بادشاہ جو کسی کو بخشا نہیں کرتے تھے تمہیں قید میں ڈال دیتے۔ تمہارے محافظ کا انتظام کر دیا گیا اور تمہارے لیے سکم ہے کہ اسے تم نہیں ملو گی۔ کیوں؟ لوزینا نے حیرت اور مایوسی سے پوچھا۔
کیا میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکوں گی؟ نہیں، ہرمن نے کہا، کیونکہ وہ دشمن کا فوجی ہے۔ تم اپنا شعبہ جانتی ہو کیا ہے؟ ہم تمہیں اس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ تو تمہارے فن اور فرض کا تقاضا ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ تمہاری جذباتی وابستگی ہو گئی ہے۔ تمہیں دشمن کے ساتھ ایسی وابستگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ مجھے صرف اتنا یقین دلا دیں کہ اس کی مرہم پٹی ہو گئی ہے، لوزینا نے کہا، اور اسے صحیح و سلامت واپس بھیج دیا گیا۔ لوزینا، ہرمن نے جھنجھلا کر کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اور سنو، تم بڑے مشکل اور خطرناک مشن سے واپس آئی ہو، اور تمہارا سفر زیادہ خطرناک تھا۔ تمہیں آرام کے لیے 10 دن چھٹی دی جاتی ہے۔ مکمل آرام کرو۔ یہ باتیں رات کو ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جاسوس لڑکیوں کی رہائش ہائی کمان کے ہیڈ کوارٹر سے بہت دور تھی۔ اس جیسی اعلیٰ درجے کی جاسوس لڑکیاں نہایت اچھے کمروں میں رہتی تھیں، جہاں انہیں شہزادیوں جیسی سہولتیں اور عیاشیاں میسر تھیں۔ ان کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ انہیں مسلمان ملکوں میں بھیجا جاتا تھا، جہاں پکڑنے جانے کی صورت میں انہیں ہر قسم کی اذیت اور ذلت میں ڈالا جا سکتا تھا۔ موت یا سزائے موت تو یقینی تھی۔ ایسی ڈیوٹی کا تقاضا تھا کہ ان لڑکیوں کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کی جائے۔ لوزینا کمرے میں جاتے ہی سو گئی تھی۔ دوسرے دن اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اٹھی اور ناشتہ کر کے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ والے کمروں کی لڑکیاں آ گئیں۔ وہ اس سے قاہرہ کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے بہت ہی مختصر سی بات سنا کر انہیں ٹال دیا اور ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس کی ایک ساتھی لڑکی، جو اس کی ہمراز سہیلی بھی تھی، پیچھے سے جا ملی اور پوچھا، لوزی، کہاں جا رہی ہو؟ اور تم پریشان ہو؟ یہ تھکن کا اثر ہے یا کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے؟ تمہیں چھٹی نہیں ملی؟